اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك آتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى۔ سورہ طٰہٰ آیات 123 سے 126۔ قال اللہ تعالیٰ نے کہا اہبطا منہا اتر جاؤ اس میں سے، جمیعا سب کے سب۔ اہبطا میں اگرچہ تثنیہ کا صیغہ ہے، دو کو کہا گیا لیکن جمیعا کے ساتھ تیسرا بھی شامل ہو گیا۔ بعضکم تم میں سے بعض، لبعض عدو بعض کے دشمن ہیں۔ گو اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی یہ بات بیان فرما دی تھی کہ شیطان تمہارا دشمن ہے۔ اب جب جنت سے زمین کی طرف اتارا جانے لگا تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بات واضح کر دی کہ تمہاری آپس میں دشمنی قائم رہے گی۔ شیطان نے تا قیامت اللہ تعالیٰ سے اجازت لے لی ہے، اسے مہلت مل چکی ہے، وہ تمہارا دشمن بنا رہے گا۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ پس اگر آئے تمہارے پاس، منی میری طرف سے، ہدن ہدایت، فَمَنِ اتَّبَعَ پس جس نے بھی اتباع کر لی، ہدایا میری ہدایت کی، فَلَا يَضِلُّ نہ وہ بھٹکے گا، وَلَا يَشْقَى اور نہ وہ محروم رہے گا۔ کہ زمین پر انسان کو اتارا جا رہا ہے اور ساتھ اس کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے وحی کا ذریعہ بھی اختیار کیا کہ مختلف زمانوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مختلف انبیاء کو مبعوث فرمایا اور انہیں اپنی خاص وحی سے رہنمائی فرمائی۔ تو حضرات انبیاء اس وحی سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں اور اسی وحی کے ذریعے سے وہ اپنی امت کو بھی شیطان کے مقابلے کے لیے تیار کرتے ہیں۔ اب جس نے اللہ کی بندگی کر لی، انبیاء علیہم السلام کے راستوں کو اپنا لیا، تو ایسے لوگ یقیناً نہ پھر کبھی بھٹکیں گے اور نہ ہی وہ محروم ہوں گے۔ یہاں حکم عام ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا سامان کیا جاتا رہے گا۔ خوش بخت انسان اس سے فیضیاب ہوتے رہیں گے اور بدبخت انسان اس سے محروم رہیں گے اور شیطان کے بہکاوے میں آتے رہیں گے۔ اس لیے فرمایا فَمَنِ اتَّبَعَ ہدایا، جو بھی میری ہدایت کی اتباع کرے گا، اور اس کے مقابلے میں وَمَنْ أَعْرَضَ اور جس نے بھی اعراض کیا، منہ پھیرا، عن ذکری میری یاد دہانی سے، فَإِنَّ پس بلا شبہ لہو اس کے واسطے معیشتاً ضنکا تنگی والی زندگی ہوگی۔ معیشتاً ضنکا کے معنی تنگ زندگی کے ہیں، جو سکون اور طمانینت اور شرح صدر سے محروم ہو۔ تو یہاں اللہ نے واضح فرما دیا کہ جو بھی ہمارے ذکر سے اعراض کریں گے، ہماری نازل کردہ ہدایت اور رہنمائی سے منہ پھیریں گے، تو یقیناً ایسے لوگ پھر زندگی میں محروم رہیں گے۔ یاد رہے کہ انسان کے دل کا سکون اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہے، اور جو انسان اس سے محروم ہے اس کی زندگی میں ایک خلا باقی رہ جاتا ہے، اور اس خلا کو بھرنے والی چیز ایمان کے علاوہ کوئی اور ہے بھی نہیں۔ تو انسان کے اطمینان کا اصل سبب ایمان ہوتا ہے، اللہ پر توکل اور یقین ہوتا ہے۔ تو جن لوگوں کو یہ حاصل نہیں ہے، تو ان کے لیے دوسری چیزیں خواہ وہ بظاہر کتنی ہی شاندار اور دل فریب کیوں نہ ہو، وقتی بہلاوے کا کام تو دے سکتی ہیں، لیکن قلب اور روح کی بے قراری کو دور نہیں کر سکتی۔ جیسے کوئی بچہ بھوک سے روتا ہے تو اس کے منہ میں اگر کوئی چوسنی یا نپل دے دیا جائے تو وہ تھوڑی دیر کے لیے بہل تو جاتا ہے، لیکن اس کی بھوک اور پیاس نہیں بجھتی، اس کی بے چینی ختم نہیں ہوتی۔ ہاں، جب ماں اسے چھاتی سے لگاتی ہے، دودھ پلاتی ہے، تو تب اس کی حاجت بھی پوری ہوتی ہے اور اس کو سکون بھی ملتا ہے۔ تو یہی حال انسان کا ہے کہ وہ اپنے لیے جو اسباب اور سامان مہیا کر لے، لیکن اگر وہ اللہ کے ایمان سے محروم ہے تو وہ غیر مطمئن اور ڈان و ڈول رہتا ہے۔ اگرچہ وہ اپنی نمائشوں سے اس پر کتنا ہی پردہ ڈالنے کی کوشش کرے،
لیکن نفس مطمئنہ کی بادشاہی سچے اور پکے ایمان والے کو ہی حاصل ہوتی ہے۔ اب اللہ بھی بیان فرما رہے ہیں کہ جو لوگ ہمارے ذکر سے منہ پھیریں گے، نحشرہ، ہم ان کو جمع کریں گے، اٹھائیں گے، یوم القیامتی، قیامت کے دن، اعمیٰ، اندھا کر کے۔ اللہ کے ذکر سے اعراض کرنے والوں کا انجام یہ ہوگا کہ روز قیامت اندھے کر کے اٹھائے جائیں گے۔ قالا، تو کہے گا یہ انسان، ربی، اے میرے رب، لم حشرتنی اعمیٰ، تو نے کیوں مجھے اندھا کر کے اٹھایا ہے، وقد کنت بصیرا، حالانکہ میں تو دیکھا کرتا تھا۔ کہ اے مالک، دنیا میں تو بینائی تھی، آج روز قیامت ہمیں اندھا کیوں کر دیا گیا ہے؟ قالا، تو جواب میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، کذالک آتتک آیاتنا، پس اسی طرح تیرے پاس آئی تھیں ہماری آیتیں، فنسیتہا، پس تو نے انہیں نظر انداز کر دیا، تو نے انہیں بھلا دیا، وکذالک الیوم تنسا، اور اسی طرح آج تو بھی نظر انداز کر دیا گیا ہے، بھلا دیا گیا ہے۔ تو جو لوگ اندھے اٹھائے جائیں گے وہ فریاد کریں گے کہ اے رب، ہم تو آنکھیں رکھنے والے لوگ تھے، تو نے ہمیں اندھا بنا کر کیوں اٹھایا؟ ارشاد ہوگا کہ ہم نے تمہارے پاس اپنی کتاب بھیجی جس کی آیات ایک ایک حقیقت کو تم پر واضح کرتی تھی، لیکن تم نے نظر انداز کر کے بالکل اندھے بہرے بنے رہے۔ تمہیں تنبیہ بھی کی گئی، انبیاء بھی بھیجے گئے، وحی بھی نازل کی گئی، تم نے پھر بھی آنکھیں نہیں کھولی، تو تمہاری سزا ہے کہ تمہاری آنکھیں بند ہی رہیں۔ تو یقیناً یہ بہت بڑی ناکامی ہوگی انسان کے لیے۔ آج اللہ نے آنکھیں عطا فرمائی ہیں، ان آنکھوں سے فائدہ لینا چاہیے، اللہ کی آیات کو، اللہ کے احکامات کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر اللہ کی کتاب سے اعراض کیا جائے گا، منہ پھیرا جائے گا، تو بالآخر روز قیامت انجام بہت خطرناک ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عافیت میں رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَىٰ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى۔ سورہ طٰہٰ، آیات 127 سے 129۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں ہم نے یہ بات جانی کہ روز قیامت جب بہت سے لوگوں کو نابینا کر کے اٹھایا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ اے رب، لم حشرتنی اعمیٰ وقد کنت بصیرا، کہ اللہ کیوں ہمیں نابینا کر کے اٹھایا حالانکہ ہم تو دیکھتے تھے؟ تو جواب میں کہا جائے گا کہ اسی طرح دنیا میں ہماری آیتیں تمہارے پاس آئیں تو تم نے ان کو نظر انداز کیا، تو اسی طرح آج نظر انداز کیے جا رہے ہو۔ اب آگے اللہ فرماتے ہیں، وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، نجزی، ہم بدلہ دیں گے، من اسرف، جو حد سے تجاوز کرے گا، وَلَمْ يُؤْمِن بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور نہیں ایمان لائے گا اپنے رب کی آیات پر۔ اسراف کے معنی حدود سے تجاوز کرنے کے ہیں، تو من اسرفہ سے وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے اپنی قوتیں اور صلاحیتیں ان چیزوں میں برباد کیں جن سے ان کو بچنا تھا، اور جو چیزیں اختیار کرنے کی تھی ان سے انہوں نے آنکھیں بند کر رکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسا ہی صلہ دیں گے ان لوگوں کو جو اپنی صلاحیتوں کو بالکل غلط ہدف کے لیے برباد کر رہے ہیں۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ، اور یقیناً عذاب آخرت، اشد، بہت سخت ہے، وَأَبْقَى، اور دیر پا ہے۔ تو یہ مزید تنبیہ فرما دی کہ آخرت کا عذاب کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ دنیا کی تنبیہات پر قیاس کر کے اس کو کوئی اہون یا ہلکا نہ لے، وہ نہایت ہی سخت ہوگا اور نہایت پائیدار ہوگا۔ افلم یہدی لہم، کیا پس نہیں ہدایت دی انہیں، کم اہلکنا قبلہم، کہ کتنوں کو ہی ہم نے ہلاک کر دیا ان سے پہلے، من القرون، قوموں میں سے۔ اللہ کی کتاب سے اعراض کرنے والے ہمیشہ مطالبے کرتے رہے کہ ہمیں کوئی نشانی لا دو، اور نشانی بھی پھر ان کی مرضی کے مطابق ہو۔
تو فرمایا کہ ان کو عذاب سے ڈرایا جاتا ہے تو یہ نشانی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ تو کیا یہ چیز ان کی ہدایت کے لیے کافی نہ بنی کہ ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی قوموں کو کہ جنہوں نے ہماری ہدایات سے اعراض کیا تھا بالآخر انہیں ہلاک کر دیا گیا، اور زیادہ تر ان قوموں کی آبادیاں بھی مکہ کے آس پاس ہی تھیں۔ ان کے تباہ شدہ آثار اور ان کے کھنڈروں پر سے یہ لوگ گزرتے تھے، خاص طور پر عاد اور سمود کی بستیاں کہ جن کا تذکرہ عرب کے اشعار میں بھی ملتا ہے، اور یہ بستیاں تھی بھی ان کی گزرگاہ پر واقع۔ تو فرمایا کہ ان کی ہدایت کے لیے تو یہی کافی تھا کہ انہیں علامتوں کو دیکھ کر یہ لوگ پہچان جاتے۔ کتنی ہی وہ قومیں تھیں جنہیں برباد کر دیا گیا، یمشون فی مساکنہم، جو اپنے مسکنوں میں اپنی بستیوں میں چلا پھرا کرتے تھے، آج ان کا نام و نشان نہیں ہے۔ ان فی ذالک، یقیناً اس میں لآیات، بہت سی نشانیاں ہیں، لأولی النہی، عقل والوں کے لیے، کیونکہ عقل والے وہی ہوتے ہیں جو دوسروں کے حالات سے ہی نصیحت لے لیتے ہیں۔ ولولا، اور اگر نہ، کلمۃ، بات، سبقت کر گئی ہوتی، من ربک، آپ کے رب کی، یعنی آپ کے رب کی بات اگر سبقت نہ کر چکی ہوتی، لکان لزاما، تو ضرور ان پر عذاب مسلط ہو جاتا۔ جس طرح ہم نے باقی امتوں کے بارے میں جانا، اسی طرح یہی حال اہل مکہ کا بھی تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہیں سمجھاتے رہے۔ پہلے تو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، اور بالآخر جب انہیں جہنم کی عذاب سے ڈرایا گیا، یا پھر دنیا میں ہی کسی عذاب میں یہ لوگ مبتلا نہ کر دیے جائیں، اس سے بھی انہیں تنبیہ کی گئی، تو انہوں نے بڑا دیدہ دلیری سے یہ کہنا شروع کر دیا کہ آپ اس عذاب کو لے آئیں جس سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں۔ تو اسی بات کا یہ جواب دیا جا رہا ہے کہ اگر تمہارے رب کی طرف سے یہ بات طے نہ ہو چکی ہوتی تو یقیناً ان پر یہ عذاب آ جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ایک اپنی سنت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے لیے ایک وقت متعین کر رکھا ہے، اگر وہ وقت متعین نہ ہوتا تو ان پر آج ہی عذاب آ دھمکتا۔ کوئی اس غلط فہمی میں مبتلا نہ رہے کہ یہ محض کوئی ہوائی بات ہے، بلکہ معاملہ یہ ہے، وَأَجَلٌ، اس کے لیے ایک مدت متعینہ ہے، مسمى، جو طے شدہ ہے۔ اور اس موضوع کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف انداز سے بیان فرمایا ہے۔ ایک جگہ پر سورہ شورى میں فرمایا، وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اور اگر ایک بات آپ کے رب کی طرف سے ایک مدت متعین کے لیے طے نہ ہو چکی ہوتی تو ان کے درمیان آج ہی فیصلہ کر دیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو ڈھیل دیتے ہیں، لیکن اکثریت اس سے فائدہ اٹھانے کے بجائے مزید سرکشی میں بڑھتے جاتے ہیں۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم وما علی الا البلاغ۔